بات میں اپنے طلبہ ساتھیوں سے بس کہہ کر دعا کروں گا کہ دیکھیے بیٹا، ہر ایک آدمی آج اس دنیا میں اپنی مختلف نسبتوں پر فخر کرتا ہے۔ کوئی کسی سیاستدان کا ساتھی ہے اور حامی ہے تو وہ سیاستدان پہ فخر کرتا ہے، کسی کا کوئی کھلاڑی آئیڈیل ہے تو وہ اس کھلاڑی پہ فخر کرتا ہے، کوئی کسی فنکار کو سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے تعلق پہ فخر کرتا ہے۔ لیکن ہم سب کو آج اہل قرآن کے ساتھ اپنے تعلق پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا تعلق ان لوگوں سے جوڑا ہے جو اہل قرآن ہیں، اور جو لوگ قرآن کریم کی خدمت سے وابستہ ہیں اور کسی بھی طرح قرآن کریم کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ صرف اہل قرآن نہیں ہیں بلکہ وہ اہل اللہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل قرآن یہ میرے اہل ہیں، یعنی ہر انسان کی ایک فیملی ہوتی ہے، ہر انسان کے اہل خانہ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ انسان کا تعلق اپنی فیملی، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل قرآن کو اپنی فیملی قرار دیا، قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اہل قرار دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل قرآن اور قرآن سے وابستہ حضرات کے لیے اس سے زیادہ شرف کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جو لوگ قرآن کریم سے وابستہ ہیں وہ اللہ رب العزت کے اہل خانہ ہیں، تو ان سے اللہ رب العزت کا تعلق کس قدر ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے سب سے معزز لوگ حاملین قرآن۔ تو آپ کا جن لوگوں سے تعلق ہے، آپ ماشاءاللہ سب قرآن کریم پڑھنے والے بچے ہیں، طالب علم ہیں، اور آپ کا جن لوگوں سے تعلق ہے ماشاءاللہ وہ بھی قرآن کریم سے وابستہ ہیں، آپ کو اپنی اس نسبت پر فخر کرنا چاہیے، اس نسبت پر آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ اور ساری نسبتیں انسان کی اسی دنیا میں رہ جائیں گی، لیکن یہ نسبتیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو اور حضرات قرآن کرام کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔